اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ اعراف سورت نمبر 7 اور اس کی آیت نمبر ہم پڑھیں گے 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، جتنے بھی امتیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، جتنی بھی کنگڈمز ہیں، ان سب کا ایک وقت ہے۔ جتنے بھی گروہ ہیں، امت کا ایکچوئل مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کا مجمع۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، جتنی بھی امتیں ہیں ان کا ایک وقت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ گیا ان کا وقت، ان کی اجل، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، نہ جو ساتھ ہے، گھڑی ہے، جو قدم ہیں وہ تاخیر ہوتے ہیں، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ آگے بڑھتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کے، اے بنی نو انسان، ہیومن بینگز، اما یاتینکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسل، تمہارے پاس آئیں رسل، منکم، تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، اب دیکھیں کہ محمد جو اللہ کا رسول ہے وہ تمام نبیوں کے اوپر خاتم النبیین ہے، کہ اب یہ قرآن کون لے کر آیا تمہارے پاس؟ محمد رسول اللہ لے کر آیا نا۔ تو ابھی کہا جا رہا ہے اے آدم کے بچوں، کہ مطلب پوری انسانیت سے کہا جا رہا ہے اگر آئیں تمہارے پاس رسول، رسولوں کی جمع، تو جب کہا جاتا ہے نا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمہارے طرف رسول ہوں تمام انسانوں کی طرف، کہ اما یاتینکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسل منکم، تم ہی میں سے رسول، یقصون علیکم آیاتی، بیان کرتے ہوں تمہارے اوپر میری تعلیم، فمن اتقی، پس جس کسی نے خود کو سرنڈر کیا، مطلب کیا ہے اتقا کا، واصلح، خود کو درست کیا، فلا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی غمگین نہیں ہے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری تعلیم کا انکار کرتے ہیں، انکار کرنے کا مطلب یہ ہے واستکبروا عنہا، آیت سے تکبر کرتے ہیں۔ اب اس بات کا، اب دیکھیں آیت سے تکبر کرتے ہیں، آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا، اس کے میننگ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بات بالکل کلیئر لکھی ہوئی ہے کہ وہ کذبوا بآیاتنا، کہ ہماری تعلیم کو جھٹلا رہے ہیں، ہماری تعلیم کو جھٹلا رہے ہیں، کہ اب یہ تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں نا کہ ہماری، ادھر میری طرف دیکھیں سب، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری تعلیم کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ یوں کرو، اور جب وہ فزیکل کام کرنے میں آ رہے ہیں تو وہ اس کو جھٹلا رہے ہیں، مطلب اللہ کی آیت ہونے کے باوجود وہ جو خود کی من کی بات ہے اس کو وہ پریورٹی دے رہے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تکبر کہا ہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، انہا ہا جو ہے وہ آیت کے لیے آیا ہے، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، آیت سے تکبر کر رہے ہیں، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی آیت موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کے ہونے کے باوجود خود کا دماغ لڑا رہے ہیں، خود کی چیز کی پیروی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات مثال دوں گا، بہت امپورٹنٹ، اور بہت غور سے سنیں۔ اگر آپ اچھے ڈرائیور ہیں، آپ اچھی گاڑی چلاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سڑک پر آپ سے حادثہ نہیں ہوگا۔ میری بات غور سے سنیں، بہت ڈیپ میں بات کر رہا ہوں۔ آپ اچھی گاڑی چلاتے ہیں، آپ ماہر ڈرائیور ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ سڑک پر کوئی اناڑی آ سکتا ہے، سڑک پہ کوئی اناڑی آ سکتا ہے، آپ کی گاڑی کے ساتھ گاڑی ٹھوک سکتا ہے۔ تو آپ کو سب اپنے کان، آنکھ، دائیں بائیں سب کچھ دیکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، ان سے تکبر نہیں کرنا، مطلب یہ نہیں بولے کہ میری تو غلطی ہے نہیں، میرے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سراؤنڈنگس میں ارد گرد کیا چیز ہو رہی ہے، کہ اگر اگلے بندے نے آپ کو غصہ چڑھا دیا، تیش میں چڑھا دیا، آپ نے صبر کا دامن جو ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ تو جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فمن ازلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ یہ اللہ پہ جھوٹ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ کہ اللہ کی آیت موجود ہے تو اس نے کیا کیا، اللہ کی آیت کی تکذیب کی، مطلب کذبوا بآیاتنا، مطلب تکبر کیا۔ تو وہ کیسے، وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یوں نہیں ہے، یوں ہے، تو وہ یوں نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میں نے اللہ کی بات نہیں ماننی، میں نہیں مانتا اللہ کون، اس کا رسول کون۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ کا رسول یہ لے کر آیا۔
تو وہ اللہ پر افطرا کرتے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اس کو ڈیفائن کر دیا ساتھ ہی، او کذب بآیاتہ، وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے۔ او کذب بآیاتہ مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو جھٹلاتا ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ینالہم، کہ ان کو پہنچے گا، نصیبہم، ان کا حصہ، من الکتاب۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ینالہم، کہ ان کو پہنچا، نصیبہم، ان کا نصیب، ان کا نصاب، من الکتاب، کتاب سے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءتہم، ان کے پاس آئے، رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے، یتوفونہم، ان کو وفات دیتے ہیں، قالو، کہتے ہیں، اینما کنتم، کہاں تھے تم لوگ، تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا پکار رہے تھے۔ اللہ کے سوا کیسے پکار رہے تھے؟ کہ ممن افترا علی اللہ کاذبا، اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے تھے اور وہ اللہ کے سوا پکار رہے تھے۔ قالو، پھر وہ کہتے ہیں، ضلوا عنا، گم ہو گیا ہم سے، وشاہدوا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، علی انفسہم، اپنی جانوں کے اوپر، انہم کانوا کافرین، کہ ہم لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ قال ادخلوا، ان کو کہا جاتا ہے، ہر ایک کی جیسے جیسے موت آ رہی ہے، جیسے جیسے ان کا وقت آ رہا ہے، ان کو کہا جاتا ہے، ادخلوا، داخل ہو، فی ان لوگوں میں، ان لوگوں میں، جیسے جو مرتے گئے، قد خلت، جو گزرتے گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، من الجن والانس، انسان مخلوق میں سے اور جن مخلوق میں سے، فی النار، آگ میں۔ جو تم سے پہلے داخل ہوتے رہے ہیں، جو اسی کیٹیگری کے اوپر تھے، انہی چیزوں کے اوپر تھے، جو اللہ پہ جھوٹ باندھا ہوا تھا، چاہے وہ تمہیں دکھتے تھے، چاہے وہ تمہیں نہیں دکھتے تھے، انسان تھے یا جن تھے، جو آگ میں داخل ہو گئے ہیں، تم بھی اس گروہ میں داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت، جب داخل ہو جائیں گے سب کے سب، امہ، لوگ، لعنت اختہا، تو وہ لعنت کریں گے خود کی بہن پہ۔ اختہا، ہا فیمیل کے لیے آتا ہے، امت کا لفظ ہے، امت فیمیل کے صیغے میں آ رہا ہے۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، ایک جو گروہ ہے لوگوں کا، کہ ابھی جیسے لوگ موجود ہیں، ابھی جیسے لوگ موجود ہیں، تو یہ پچھلی جنریشن کا نام لے رہے ہیں کہ امام غزالی نے یہ کہا، امام اس نے یہ کہا، امام بخاری نے یہ کہا، امام اس نے یہ کہا، امام اس نے یہ کہا۔ اب جب یہ سارے جائیں گے جہنم میں، اور پہلے سے وہ ایک گروہ کو جہنم میں پائیں گے، تو اس کے اوپر لعنت بھیجیں گے۔ لعنت اختہا، اپنے جیسی پر لعنت ہے۔ اخت کا مطلب ہی، اخی کا مطلب یہ ہوتا ہے اس جیسا۔ لعنت اختہا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم جو انکار کرتی تھی، اس وقت فرعون کی قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم نے جب ان کے اوپر آزمائش کے لیے ہم نے ان کے اوپر آزمائشیں بھیجی، تو ہر آزمائش دوسری آزمائش سے بڑی ہوتی تھی، تو اس کے لیے بھی لفظ ہے اختہا، وہ اپنی بہن سے بڑی ہوتی تھی، کہ جو تکلیف تھی، تکلیف کو تکلیف کی بہن کہا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ عزت دارکو فیہا جمیعا، دارکو لفظ ہے نا، لشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، تدرا، لا تدرکہ الابصار، حتیٰ عزت دارکو فیہا جمیعا، جب سب کے سب ادھر ان کا تدراک ہو جائے گا، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے، مل جائیں گے، قالت اخراہم، تو بعد والے کہیں گے، لأولاہم، پہلے والوں سے، یعنی کہ جو یہاں سے لوگ ابھی مرے، داخل ہوئے، تو جو پہلے لوگ موجود ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے، ربنا، اے ہم کو پالنے والے، ہاؤلا، کہ جو بھی، ابھی دیکھو میں زندگی میں جو گزار رہا ہوں، میرے ساتھ کون لوگ ہیں؟ تم لوگ ہو نا میرے ساتھ، اور میں نے کچھ وقت اپنے باپ کے ساتھ بھی گزارا نا، گزارا کہ نہیں گزارا؟ ابھی ہم دنیا میں ایک ساتھ ہیں، جب اب میں ان لوگوں کو تو نہیں جانتا نا جو تم لوگوں کے بچوں کے بچے ہوں گے، قیامت کے دن میں ان کو کیا جانتا ہوں گا؟ قیامت کے دن میں تم ہی لوگوں کو جانتا ہوں گا، یا کچھ ان لوگوں کو جانتا ہوں گا جن کے ساتھ میں نے تھوڑا وقت گزارا، جو مجھ سے اوپر کے ہیں، اور جو میرے سے اوپر والے ہیں وہ کس کے ساتھ گزاریں گے وقت؟ انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا ہے، جس طرح ہم آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور کچھ ٹائم جو انہوں نے اپنے بڑوں کے ساتھ گزارا وہ ان کے ساتھ ہوں گے، تو یہ سلسلہ آپس میں ملا جلا ہوا ہے۔ تو جس آدمی نے جس کی پیروی کی ہے نا، وہ قیامت کے دن کہے گا، یعنی جو بعد والے ہیں اپنے پہلے والوں کے متعلق کہیں گے، ربنا، اے ہم کو پالنے والے، ہاؤلا، دیز آر دی پیپلز، اضلونا، جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، فآتہم، پس دے ان کو، عذاباً، ان کو پنشمنٹ کر، ضعفا من النار، آگ سے دگنی پنشمنٹ کر ان کو، کہ یہ ہیں وہ لوگ، ہم سے پہلے یہ لوگ تھے یا اللہ، ہم جب دنیا میں آئے تھے ہم تب بھی یہ پہلے ہی موجود تھے، جیسے تم لوگوں کے لیے تم لوگ آئے ہو تو میں پہلے سے موجود ہوں نا،
اگر میں تم لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں تو تم لوگ جہنم میں جاؤ گے تو میں پہلے سے ویٹ کر رہا ہوں گا وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے والے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بات مثال ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جو لوگ ابھی اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کی آیت موجود ہے، مگر وہ کیا کر رہے ہیں، ممن افترا علی اللہ کذبا، اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑتے جا رہے ہیں۔ تو جن لوگوں کو انہوں نے سہارا بنایا ہوا ہے، جب وہ اپنی جان نکالیں گے تو جن کو ابھی وہ اپنی زندگی میں سہارا بنایا ہوا ہے، جو ان کو بھی نظر بھی نہیں آتے، ان میں سے بہت سوں کو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا اور بہت سوں کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو جب وہ آگ میں جائیں گے، وہ پہلے سے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے، تو وہ پھر اللہ سے کہیں گے ربنا، اے ہم کو پالنے والے، ہا اولا، دیز آر دی پیپلس اضلونا، جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو آگ سے ڈبل پنشمنٹ کر۔ قالا، اللہ کہے گا لکل ضعف، ہر ایک کے لیے ڈبل ہی ہے۔ تم بھی تو اپنی نسل کو گمراہ کرتے ہوئے آئے ہو، تمہاری نسل اپنی پچھلی نسل کو آگے گمراہ کرتی ہوئی آ رہی ہے، وہ ان کو آگے گمراہ کرتے مائیں گے۔ جب اللہ نے تم کو بھیجا تھا اسی صورت کے لاس نے بھیجے گا، تو اسی صورت کے لاس نے بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا کہ میں ہی نہیں ہوں جو تم کو پالنے والا ہوں، تو سب نے کہا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہ کہنا شرک ہمارے باپ دادا نے کیا، ہم تو ضروریت ہے، یعنی ہم تو ان کے بعد آئے، پہلے سے وہ ایک چیز کے اوپر قائم تھے تو ہم نے اس کو فالو کر لیا۔ تو پالا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں الگ سے ہے نا، جس طرح تمہارے باپ دادا کو پالا تھا۔ پال تو اللہ تعالیٰ رہا ہے۔ جن کی مائیں مر جاتی ہیں نا، جن کے باپ مر جاتے ہیں، وہ پلتے ہیں، وہ نہیں پلتے ہیں۔ جس کو اللہ نے پالنا ہے نا، جس کو اللہ نے پالنا ہے، اس کو بھائی کوئی نہیں کیا کہتے ہیں مار سکتا۔ وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ اب وہ جو ہم طوطا لے کر آئے جس کا سر کھجا ہوا ہے، وہاں بال نہیں ہو گئے، وہ کسی درخت میں آلنے میں پیدا ہوا ہوگا، وہ وہاں سے گرا، کسی بارش کی رات میں گرا، طوفان آیا وہ گرا، وہ کس طریقے سے بچتے بچاتے اس آدمی کے گھر گیا، 6 مہینے وہاں رہا، اب یہاں آ گیا۔ کہ جتنا اس کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ اب گزار رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اور بھی کچھ گرے ہوں، وہ مر چکے ہوں۔ پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی دنیا کا نظام ہے، انسان اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو وہ کہیں گے اے ہم کو پالنے والے، ربنا، اے ہم کو پالنے والے، وہ یوں خود پیش، وہ سمجھنے شاید ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہونے والا ہے، ربنا اے ہم کو پالنے والے۔ تم بول اس کو پالنے والا رہے ہو، اس نے تم سے قیامت پہلے دنیا نے بھیجنے سے پہلے کہا تھا کیا میں ہی نہیں ہوں تم کو پالنے والا؟ تم نے کہا ہاں تو ہی ہے، اور پھر تعالیٰ نے کہا شرک نہیں کرنا۔ اب قیامت کے دن کہہ رہے ہو اے ہم کو پالنے والے، یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، بات ہی الٹی ہوگی۔ ہاں اولئک ضلونا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ قال لکل ضعف، تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ جانتے نہیں ہو۔ وقالت اولاہم، پہلے والے کہیں گے لاخراہم، بعد والوں کے لیے، فما کان لکم علینا من فضل، تمہارے لیے نہیں ہے، فما کان لکم، تمہارے لیے نہیں ہے، علینا اوپر ہمارے، من فضل، کوئی فضیلت، کوئی برتری، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، چکھو عذاب جو تم کماتے آئے ہو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، دیکھو سوال کرنا، آرگومنٹس کرنا یا کسی بات سے ڈینائی کرنا ہر آدمی کا بنیادی حق ہے، کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے، مگر کسی بھی چیز کو جب آپ غلط کہتے ہیں، کہ آپ کہتے ہو کہ یہ چیز غلط ہے اور ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، اور تو اس کو دلائل کی بنیاد پہ غلط کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس پختہ دلائل ہوں، مگر جب آپ نے دلائل دیے تو اگلا جو آدمی سننے والا ہے اس نے آپ کے سامنے ان دلائل کو آرگو کیا، ان کی جرح کی اور آپ کو بات سمجھا دی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے دلائل دیے تھے وہ اگلا آدمی ان دلائل کی وجہ سے آپ کا قائل ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل سال بعد، 10 سال کے بعد کوئی آدمی آپ دونوں کو کسی چیز کے اوپر قائل کر دے اور آپ کو کہہ دے کہ یہ غلط ہے۔ تو کسی بھی چیز کو غلط کہنے کا ہر آدمی کے پاس پورا رائٹ ہے، پوری اس کے پاس ہر چیز کی، کوئی آدمی کسی کے اوپر حاکم نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو غلط کہنے کا پورا حق ہے، مگر دلیل کے ساتھ، اور اگلا آدمی اس کو ڈینائی، اس کے جو ایلیگیشنز ہیں اس کو ڈینائی صرف تب کر سکتا ہے
یوں نہیں کہہ سکتا نہیں میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو، وہ دلائل دے گا، وہ دلائل دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دلائل کہاں سے دینا ہے؟ کل کہہ دو فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، حجت اللہ کے قول کی ہے، آرگومنٹس اللہ کے قول کی ہے، دلیل جو ہے کل فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، چکھو عذاب جو اس وجہ سے جو تم کماتے آئے ہو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جو لوگ ہماری تعلیم کو جھٹلا رہے ہیں، کذبوا بآیاتنا، ہماری تعلیم کو، ہمارے علم کو جھٹلا رہے ہیں، مطلب واستکبروا عنہا، اس کے ہوتے ہوئے من کی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، ان سے تکبر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تفتح لہم ابواب السماء، اس کے اوپر آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا مطلب ہے آسمان کے دروازے کھلنے کا۔ لا تفتح لہم ابواب السماء، اب اس میں سے کچھ سمجھا رہا ہے ولا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل ہو، کہ گزر جائے جو جمل ہے فی سم الخیاط، سوئی کی کے پیچھے جو سوراخ ہے اس میں سے گزر جائے، تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اس طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والوں کو۔ لَهُم مِّن جہنم، وہ ان کے لیے جہنم ہی ہے مہاد، بستر بھی، وَمِن فَوْقِهِمْ غواش، اور وہی ان کے اوپر ہے، کہ انہوں نے، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر سے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، ان کا اوڑھنا اور ان کا بچھونا آگ ہی ہے، جہنم ہی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظلم کرنے والوں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں آپ سب لوگ اس بات کو سنتے ہیں اور سب لوگ اس بات کو مانتے بھی ہیں، مگر ساری بات ہوتی ہے عمل کی۔ کلمہ گو تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اس کے بھیجے ہوئے ہیں، بات کہنے کی ہے کہ ایمان اس کا ہے والذین آمنوا، جو لوگ مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے وعملوا الصالحات، وہ جو ان کے عوامل ہیں، عملو عمل کی جمع ہے، وعملوا الصالحات، ان کے جو عمل ہیں وہ درست ہیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نہیں تکلیف دیتے کسی جان پر مگر یہ کہ جتنی اس کی وسعت ہے، جتنی اس کی کشائش ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بات کیوں لکھی کہ تم اپنے عمل درست رکھو۔ جتنا کوئی آدمی کہے گا نا میں ایمان والا ہوں، ادھر میری بات سنیں، ادھر سنیں میری بات، جتنا کوئی آدمی کہے گا نا میں ایمان میں داخل ہوا ہوں، جتنا کوئی کلیم کرے گا میں ایمان والا ہوں، اللہ اس کے اوپر اتنی آزمائش ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ کہا لا نکلف نفسا الا وسعها، تم نے اپنے عمل درست ہی رکھنے ہیں، اپنے عمل خراب نہیں کرنے، ثابت قدمی نہیں چھوڑنی، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، پھٹڑی سے نہیں اترنا۔ جو اللہ نے تمہیں سبق سکھایا ہے، جو اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، آیاتنا، وہ اس کا سبق ہے، اس کو تم نے ماننا ہے، اس کو تم نے چھوڑنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں آزمائش تو اللہ ہی ڈالتا ہے۔ دودھ لے کر آ رہا تھا، دودھ لے کر آ رہا تھا، جیسی رستے میں کہیں نہیں گرا، جیسی سیڑھیوں پہ چڑھا پاؤں پھسل گیا، دودھ کی تھیلی پھٹ گئی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، تھیلی پھٹ گئی۔ اب لوگ آگے سے بہت لوگ باتیں بھی کریں گے، ہو سکتا ہے باپ کچھ کرے، اب باپ کے اوپر آزمائش ہے نا، اب باپ کی، میرے لیے تو یہ آزمائش ہے کہ دودھ کی تھیلی پھٹ گئی، اب میں چپل اٹھا لیتا ہوں تجھے مارتا ہوں، یا کوئی مغلظات بک دیتا ہوں، یا ماں کچھ کہہ دیتی ہے، کوئی چیز اٹھا دیتی ہے، سر پہ مار دیتی ہے، تو اب اس کے اوپر یہ آزمائش تھی کہ دودھ کی تھیلی پھٹ گئی۔ اب تیرے اوپر یہ آئی ہے کہ تیرے سے ماں اور باپ یا تیرا کوئی بڑا بھائی یا تیرا کوئی گارڈین وہ تیرے کے ساتھ اب یہ معاملات کر رہا ہے، اب تیرے پہ یہ ہے کہ تو کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس پہ جو بھی آ رہا ہے نا، لا نکلف نفسا الا وسعها، میں نفس پہ ڈالتا ہوں اس کی کشائش کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق ڈالتا ہوں۔ یہ دنیا کا امتحان تھوڑا ہے، تھوڑا ٹائم ہے، اس ٹائم کو گزارنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک اصحاب الجنہ،
یہ جو تکلیف میں ڈالوں گا اس کی طاقت کے مطابق ڈالوں گا. جو اپنے اعمال درست رکھے گا اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہیں جنت والے لوگ، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. انکار کرنے والا تو اس کو یوں گا کے پڑھ لے گا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. پتہ ہی نہیں چلا کیا پڑھا. اتنی امپورٹنٹ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت میں یہ لوگ جائیں گے، اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. صرف جائیں گے نہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. کہ جو لوگ یہ کام نہیں کریں گے ان کے لیے آسمان سے دروازے نہیں کھولیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ گزر جائے. کتنی امپوسیبل بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے. اور وہ اوپر اوڑیں گے بھی آگ اور نیچے بھی ان کے آگ ہوگی. وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ نکالیں گے، وَنَزَعْنَا ہم کھینچ نکالیں گے، مَا فِي صُدُورِهِمْ جو ان کے اندر ہے، من غل کجی ٹیڑھ پن، تجری من تحتہم الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ایسے باغات میں داخل کروں گا انہیں. وقال، اور وہ کہنے والے ہیں الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے، الذی جو ہدانا لہذا جس نے ہم کو یہ رستہ دکھایا کہ آج ہم جنت پہنچ گئے. اگر اللہ ہمارے کو گائیڈ نہیں کرتا تو آج ہم پی رہے ہوتے، آج ہم زخموں کا دھون پی رہے ہوتے، آج ہم اس آگ کی طرف لے کے جائے جاتے ہوتے جو انسان کی کھال ادھیڑ دے گی. آج ہمارے کو وہ پانی پلایا جاتا جو ہماری انتڑیاں گلا دے گی. آج ہمیں گندھک کا لباس پہنایا جاتا، آج ہمیں 70 گز لمبی زنجیر میں باندھا جاتا. آج ہم ایسی جگہ جاتے جہاں جنت والے لوگ ہم سے پوچھتے تمہیں کیا ہے کہ تم سکر میں بیٹھے ہو، تو ہم بولتے کہ ہم صلات والے نہیں تھے، جو نصیحت تو نے ہمیں کی تھی ہم اس کو ماننے والے نہیں تھے. تو تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، زیادہ نہیں ہے. جان نکلنے کی دیر ہے تمہاری میری. یہ اتنا سا وقت ہے کہ ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے، 6:14 ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہم 9 بجے تک سو جائیں یا 9:30 سو جائیں، کہ 3 گھنٹے کی بات ہے. ہمیں اس بات کا نہیں ہے کہ دیکھو سونا تو سب نے ہے نا، 9:30 10 بجے کوئی سوئے گا. ہمیں اس بات کا نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے. اور کوئی اس ٹائم سے پہلے بھی مر سکتا ہے. مر سکتا ہے کہ نہیں مر سکتا؟ مر سکتا. تھوڑا سا ٹائم ہے، اعمال اچھے کر لو تو من مانتی ہے اس کی زندگی جیو گے. اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت جو تمہارا دل چاہے گا وہ کھاؤ گے. شہد کی نہریں، اللہ تعالیٰ نے کہا کھجور، انگور، انار، دودھ کی نہریں وہ تمہیں دے گا. صرف اپنے رب کی بات مانو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں کسی نفس پر اس کی، بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ میرے پہ بہت زیادہ تکلیف ڈال دی تھی، نہیں، یا اللہ مجھے لوگوں نے بہت تنگ کیا تھا، نیور، وہ نہیں کہہ سکتا. جتنا ایمان بڑھتا رہے گا اتنا ہی تکلیف کا پیمانہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس کی جتنی کشائش ہے نا، وسعہا لا نکلف نفسا الا وسعہا، تکلیف دینے والا تمہیں کانٹا چبھتا ہے، کس کی؟ اللہ کی مرضی کے بغیر چبھ سکتا ہے. تم دودھ بوائل کر رہے ہو، ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اس سے ایک دن دودھ بوائل گر گیا، اس کی ساس نے شور مچا دیا، دودھ تم نے گرا دیا، تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ اگلے دن پھر دودھ گر گیا، اس پہ تکلیف آ رہی ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی. قرآن میں لکھا ہوا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی نہیں رد کرنے والا. ایمان ہونا چاہیے. تکلیف آتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا. تم جب بولتے ہو کہ میں نے پیپروں کی تیاری کر لی، پھر تم امتحان دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ یا تمہیں ایسی ٹیچر کہہ دیتا ہے کہ ہاں بھائی اس لڑکے نے پوری تیاری کر لی، اس کو فرسٹ ایئر میں بھیج دو. امتحان لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ پاس ہوتے ہو تو آگے جاتے ہو نا، ادروائز کیا کاٹو گے؟ پنشمنٹ کاٹو گے. بولیں گے نہیں تم آگے نہیں جاؤ گے، دوسرے بچے آگے جائیں گے، تم پچھلی بچوں کے ساتھ ہی پڑھو گے. ہے کہ نہیں ایسے؟ جب تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کی مانتا ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا. اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کچھ کلمات کے ساتھ خواب میں دکھایا یا
آرڈر دیا، کیا کلمات تھے وہ میرا رب جانتا ہے. فَأَتَمَّهُنْ، اس نے اس کو پورا کیا، اس نے اس کو انعام دیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تجھے انسانوں کا امام ٹھہراتا ہوں. تو جس کی جتنی وسعت ہے، جس کی جتنی کشائش ہے، جس کا جتنا سٹیمنا ہے، اللہ اس کے اوپر اس کی مطابقت سے اس کے اوپر تکلیف ڈالتا ہے. صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. وہی جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتا وہی آمنوا بآیاتنا ہے، اور جو چھوڑ دیتا ہے وہ کذبوا بآیاتنا ہے. یہ سمجھو کہ لوگ تمہارے دشمن نہیں ہیں، شیطان تمہارا اور لوگوں کا دشمن ہے. اس کو دشمن پکڑو، اس کو دشمن سمجھو. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف کہ اس نے ہم کو یہ رستہ دکھایا. ہدانا لہذا، کہ آج ہم جو یہاں پہنچے ہیں جنت میں، اگر وہ ہمیں یہ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر وہ ہم کو یہ ہدایت، یہ قرآن اس کا رستہ نہیں دکھاتا تو آج ہم پینے والوں میں سے ہوتے، آج ہم کانٹے دار جھاڑی کھانے والوں میں سے ہوتے، اور ہمیشہ ہمیشہ ہم جہنم میں جلتے. امتحان کیا ہوتا ہے؟ امتحان آزمائش. آزمائش سے کیسے گزرنا ہوتا ہے؟ آپ گلی سے گزر رہے ہو، گلی میں کوئی آپ گزر رہے ہو، وہاں پہ شاید کی مکھیوں کا چھتا ہے، اس سے بچ کے جاؤ گے نا، یا اس کے بھیڑوں میں ہاتھ ڈالو گے؟ مکھیوں میں ہاتھ تو نہیں ڈالو گے. اور اگر وہ آپ کے پیچھے پڑ جاؤ گی تو وہاں کھڑے رہو گے یا وہاں سے نکل جاؤ گے؟ مگر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا حصے کا کام کرتے ہوئے جاؤ، 2-3 پتھر وگاتے ہوئے جاؤ. پھر آپ میں تو سمجھنے کی کوشش کرو. جلتی پہ تیل نہیں ڈالا جاتا، آگ پہ کیا ڈالا جاتا ہے؟ آگ پانی ڈالا جاتا ہے تو آگ بجھ جاتی ہے. پانی ڈالنے کا مطلب یہ، ایک آدمی غصے میں ہے، آپ سائلنٹ، خاموش، اس کو ٹھنڈا کریں. یہ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں. کیا قرآن نہیں کہتا کہ میں نے جنت اس کے لیے بنائی ہے؟ کس کے لیے بنائی جنت؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس کے لیے میں نے جنت بنائی، کہیں کسی عبادت کا نام آیا؟ آفین عن الناس کاظمین الغیظ والآفین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، وآفین عن الناس، اور انسانوں کو معاف کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے جنت ان کے لیے بنائی. اعوذ باللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی کہ ایمان والے ہیں، تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس پہ اس کی کشائش کے اس سے زیادہ نہیں دیتے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ ہم کی رہنمائی نہیں کرتا، لولا ان ہدان اللہ وما كنا لنهتدي، ہم یہ رستہ پانے والے نہیں تھے، لولا ان ہدان اللہ. وہ کیسے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی کیسی کی ہے، وہ بتا بھی رہے ہیں کہ ہمیں ہماری رہنمائی کیسی کی ہے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہمارے پاس جو انفارمیشنز آئی تھی وہ بالکل صحیح تھی. لقد جاءت رسل، رسول کی جمع ہے بھائی انفارمیشنز. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی تھی وہ بالکل ایگزیکٹ ٹھیک تھی، ہم اسٹریٹ پاتھ کے اوپر تھے. ونودو، اور منادی کی جائے گی، آواز دی جائے گی، ان تلکم الجنہ، یہ ہے جنت، اورثتموہا، جس کے تم وارث کر دیے گئے ہو، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کرتے ہو. ونادا اصحاب الجنہ، اور جنت والے آواز دیں گے اصحاب النار، آگ والوں کو. سوچو یہ اللہ کی بات ہے وہ جو تم کو بتا رہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ بڑھو اس جنت کی طرف، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی. سوچو اتنی بڑی جنت، اور جنت والے آگ والوں کو آواز دیں گے، کیا ان کو بولیں گے؟ ان قد وجدنا، کہ تحقیق ہم نے پایا، ما وعدنا ربنا حقا، جو ہمیں پالنے والے نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچ پایا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ، کیا تم نے بھی پایا، ما وعد ربکم حقا، جو تم سے تمہارے پالنے والے نے وعدہ کیا اور تم نے اس کو سچ پایا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے بالکل سچ پایا.
فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، تو اذان دینے والا، پکارنے والا پکارے گا، بینہم، ان کے درمیان۔ کون ہے یہ پکارنے والا؟ ان کے درمیان کون ہے؟ آراف ہے۔ وہ بولے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ جنت والے آگ والوں کو بولیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا کیا؟ تم نے، ارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تم نے اس کو سچ پایا؟ رب دونوں کا ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ پیچھے وعدہ کرتا ہوا بتاتا ہوا آ رہا ہے کہ جو لوگ میری تعلیم کا انکار کریں گے، اس کو جھٹلائیں گے، یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھیں گے، میں ان کو آگ میں داخل کروں گا۔ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان پر آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ وہ جہنم آگ ہی اپنے اوپر اوڑھیں گے، آگ ہی نیچے بچائیں گے۔ تو اور پھر ایمان والوں کو بتایا کہ میں کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے، ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ اور تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچ پایا؟ جو تم سے رب نے وعدہ کیا تم نے سچ پایا؟ وہ بولیں گے بالکل ایگزیکٹ، کالو نام۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت حسرت کی بات ہے۔ فَأَذَّنَ، پس پکارے گا، اذان دے گا مؤذن، اذان دینے والا، بینہم، ان کے درمیان، ان لعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالم کون ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ کون ہے شرک کرنے والے؟ الذین، وہ لوگ، یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ویبغونھا عوجا، اور اللہ کے رستے میں کمی نکالتے ہیں، ٹیڑھ نکالتے ہیں، وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان کے درمیان یہ کون تھا جس نے آواز نکالی تھی؟ آگے آ رہے ہیں وبینہما حجاب، بیچ ان دونوں کے، وبینہما، جنت والوں کے درمیان اور آگ والوں کے درمیان حجاب ہے، آڑ ہے، پردہ ہے۔ کس فارم میں ہے، کیسا ہے؟ جنت تو اتنی بڑی ہوگی، ارضها السماوات والارض، تو یہاں پکارنے والا اس کو کیسے پکارے گا؟ تمہاری آواز وہاں کیسے جائے گی؟ میرا رب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ متشابہات ہیں، ایک یہ حکم نہیں ہے کوئی، یہ متشابہات ہیں، ان کی ایکچوئل تعویل کیسے، کہ یہ کیسے ہونا ہے، کب ہونا ہے، کس نے بولنا ہے، اللہ اس خود کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بینہما حجاب، ان کے بیچ آڑ ہے، وعلی الاعراف، اور اوپر آراف کے، رجال، مرد ہیں، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، یعرفون آراف سے آ رہا ہے کہ وہ پہچانتے ہیں، کلم بسیماہم، ہر ایک کو اس کے آئیڈیالوجی سے، ہر ایک کو اس کے چہرے سے، اس کے نظریے سے۔ ونادوا اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں کو آواز دیں گے، ان سلام علیکم، کہ تمہارے اوپر سلام ہو، لم یدخلوہا، وہ بھی داخل نہیں ہوئے۔ اب یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ آراف کے اوپر وہ دوسرے مرد ہیں، وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ لم یدخلوہا وہم یطمعون، وہ اطمینان والے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کو مطلب دکھائے جائیں گے جہنم والے، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْكَ أَصْحَابِ النَّارِ، یہ ہیں آگ والے، قالوا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہم کو پالنے والے، جنت والے کہیں گے لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ مت کریو۔ ونادا اصحاب الاعراف، اور آراف والے پکاریں گے، رجالن، جو مرد ہیں، یعرفونہم، پہچانتے ہیں، بسیماہم، ہر ایک کو اس کے چہرے سے، قالوا، کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، تمہیں فائدہ نہیں دیا تمہاری جمع پونجی نے۔ یعنی اللہ کا رستہ کیا تھا کہ جو تمہیں اللہ پال رہا تھا، جو تمہیں دے رہا تھا، تم نے وہ جمع نہیں کرنا تھا، اس کو یوٹیلائز کرنا تھا۔ پالنے والا اللہ تعالیٰ تھا۔ ما اغنا عنکم جمعکم، کیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب سیصلی، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنکم مالہ وما کسب۔ بولانتی لوگ اس کے بیچ میں نبی کا چچا لے آئے۔ یہ ہے وہ آگ شولوں والی، سیصلی نارا ذات لہب، کہ کہا جا رہا ہے ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون۔ اب وہ جہنم والوں کو کہہ رہے ہیں اہؤلاء الذین، اعراف والے جہنم والوں کو کہہ رہے ہیں اہؤلاء الذین، کیا یہ ہیں وہ لوگ، کون؟ جنت والے، کہ اقسمتم، تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، اللہ ان کے اوپر رحم نہیں کرے گا، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، تمہارے پہ کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، اور تم لوگوں پہ کوئی غم نہیں۔ ونادا اصحاب النار، آگ والے اب پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان افیزو، یہ کہ پھیرو، علینا، اوپر ہمارے، من الماء، پانی کو ترسیں گے، پانی کو ترسیں گے، کہ ہماری طرف پانی بھیجو، او مما رزقکم اللہ، یا وہ رزق جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ قالو، وہ کہیں گے جنت والے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے انکار کرنے والوں کے اوپر اس کو حرام کر دیا۔ وہ کون ہے انکار کرنے والے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا،
جنہوں نے خود کا دین، قانون، پرنسپلز، کانسٹیٹیوشن کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا. منہ سے بولتے تھے جی ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اور جب دودھ دیتے تھے تو پانی ڈال کے دیتے تھے، یوریا ڈال کے دیتے تھے، کھاد ملا کے دیتے تھے. پڑھ لو نا سورہ مطففین، ویل لکل، وہ وہاں پہ ساری بات ہی اس ناپ تول میں کمی کرنے کے لیے آ رہی ہے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا. کیوں انہوں نے دین کو، قانون کو جو اللہ نے ان کو بنا کے دیا تو کیوں انہوں نے اس کو کھیل تماشا بنایا؟ کیونکہ ان کو دنیا کی زندگی نے، دنیا نزدیک کا جو جیون تھا موت سے پہلے کا، اس نے ان کو دھوکہ دیا. کہ انہوں نے کہا میں ہی ہوں جو کچھ ہوں. وہ 2 گز کی زمین پہ اکڑ کے چل رہا ہے، وہ 4 پیسوں پر اکڑ کے چل رہا ہے، وہ 4 پیسے اس کے پتہ نہیں کفن کے لیے بھی اس کو نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. وغرتہم الحیات الدنیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو آج ہم تمہیں بھول جائیں گے، کیونکہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے. تو آج وہ تمہیں عذاب دے گا. کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے تم آج کی یہ ملاقات کو بھول گئے تھے. وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو وہ جھگڑا کرتے تھے، انکار کرتے تھے ساتھ ہماری آیات کے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. تحقیق ہم نے تمہاری پاس کتاب بھیج دی، فَصَّلْنَاهُ، ہم نے اس کی تفصیل کی، عَلَىٰ علم، اوپر ہماری نالج کے، ہدا وہ گائیڈ ہے، رہنمائی کرتی ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو اس بات کو مانتے ہیں. یہ تو یہ منہ سے خود بول رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، قرآن میں آپ کو تفصیل نہیں ملے گی. تفصیل کے لیے آپ کو جی وہ امام بخاری والی کتاب کھولنی پڑے گی. تو یہی لوگ تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. صدق اللہ العظیم.